إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ برادران اسلام، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے روبرو سورہ حجرات سورہ نمبر 40 پر 9 کی آیت نمبر 10 پڑھا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک رشتے میں، رشتہ ایمان میں جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مسلمان، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پہ رحم کر دیا جائے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان کیوں نہ ہو، کسی کونے میں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کہیں بھی وہ رہتا ہو، کلمہ گو ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ گورا ہے تو بھی ہمارا بھائی ہے، کالا ہے تو بھی ہمارا بھائی ہے، امیر ہے تو بھی ہمارا بھائی ہے، فقیر ہے تو بھی ہمارا بھائی ہے، عربی بھی ہمارا بھائی ہے، اجمی بھی ہمارا بھائی ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ اسلام کی دین ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو زمانے جاہلیت میں ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن تھا۔ ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن تھا۔ ان کے یہاں دشمنیاں عام تھیں، لوٹ مار عام تھا، قتل غارت گیری عام تھی، ظلم اور زیادتی عام تھی، نفرتیں عام تھیں، عداوتیں عام تھیں، اور یہاں تک کہ ان کی دشمنیاں، ان کی عداوتیں ٹرانسفر ہوتی تھی نسلوں میں۔ مرنے سے پہلے انسان اپنے بچوں کو، اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو یہ وصیت کر کے دنیا سے جاتا اور وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہوتا کہ دیکھو فلاں قبیلہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے باپ دادا کے دشمن تھے، میرے بھی دشمن تھے، اور ہمارے باپ داداؤں نے اس قبیلے کے خلاف لڑائی کی، جنگ کیا، میں بھی کرتا رہا۔ اے میرے بچوں، اگر تم میرے خون کے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس خاندان، اس قبیلے کو اپنا دشمن سمجھو اور لڑائی اور قتل غارت گیری کا سلسلہ جاری رکھو۔ اس طرح دشمنیاں خاندانوں میں ٹرانسفر ہوتی تھی، منتقل ہوا کرتی تھی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت کے بعد
وہ لوگ جو زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت رکھا کرتے تھے، اسلام میں آ جانے کے بعد وہی لوگ ایک دوسرے کے جگری دوست بن گئے اور سگے بھائی کے جیسے زندگی گزارنے لگے۔ اسلام سے پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اسلام میں آنے کے بعد وہ ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے جان کو نچھاور کرنے والے بن گئے۔ اور اسی اخوت کو، اسی محبت کو اور اسی اتحاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، سورہ 3 آیت نمبر 103 ہے، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت کو ڈال دیا، محبت کو ڈال دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ دیکھیے اخوت کے ماحول کو، محبت کے ماحول کو، اتحاد کے ماحول کو نعمت قرار دے رہا ہے۔ جس ماحول میں محبت ہو اللہ کی نعمت ہے اس ماحول پہ، جس خاندان میں محبت ہو اللہ کی نعمت ہے اس خاندان والوں میں، جس جماعت میں محبت کا سلوک ہو اللہ کی نعمت ہے اس جماعت والوں کے ساتھ۔ اور وہیں پر اختلاف، انتشار، نفرت، عداوت، پھوٹ، فتنہ، لڑائیاں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ایک مصیبت قرار دیا ہے، ایک آفت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سورہ آل عمران کی آیت میں فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، زمانے جاہلیت میں لوگ شرک کر کے، کفر کر کے، اختلاف کر کے، انتشار کر کے، آپس میں لڑ جھگڑ کے، اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کے گڑھے تک انسانیت پہنچ چکی تھی، جہنم کے کنارے جا کے کھڑی ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے اور پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں کو جہنم کے گڑھے سے نجات عطا فرمایا۔ حضرات جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں یہ باتیں تھوڑا غور سے سنیں، شاید آپ کو یہ پورا ٹاپک سمجھ میں آئے، کیونکہ آج لوگوں کا ماحول خطبہ جمعہ میں جو آتے ہیں اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، اونگتے ہوئے بیٹھتے ہیں، سوتے ہوئے بیٹھتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور آئے تو فوراً سر جھکا کے بیٹھ گئے، بولنے والا بولے ہم جو ہے اونگتے رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی توجہ، آپ کا دھیان، آپ کا خیال خطیب کی طرف ہونا چاہیے، کیا باتیں ہماری اصلاح کے لیے بتائی جا رہی ہیں اور کیسے ہم اصلاح کریں اور کیسے اپنے آپ میں تبدیلی لائیں۔ اس مقصد سے آپ جمعہ کو آتے ہیں تو یہ مقصد آپ کو ملے گا، بس خانہ پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، رسم پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ ہے بس جمعہ کو آنا ہے، جمعہ میں بیٹھنا ہے اور پھر وہاں سے سر ہلا کے منڈی ہلا کے آ جانا ہے، یہ مقصد لے کے آتے ہیں تو پھر ہمیشہ منڈی ہلا کے جانے والے ہی بن کر رہیں گے۔ یاد رکھیے مقصد یہ ہو کچھ میں سیکھ کے جاؤں، کچھ میں جان کے جاؤں، کچھ میں لے کے جاؤں، اس مقصد کو لیے جمعہ کو آنا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ تو جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں میری آپ کی اصلاح کے لیے ہے، غور سے سنیے، تاکہ اگر تھوڑا آپ کا دماغ ادھر ادھر ہو جائے گا تو پھر آپ کو ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں نے جو باتیں ابھی بتائی ہیں، وقت نہیں ہے باتوں کو میں ریپیٹ کرنے کے لیے، لیکن اشارہ میں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتحاد کے، محبت کے ماحول کو نعمت قرار دیا ہے، اور اختلاف کے ماحول کو، انتشار، لڑائی جھگڑے کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مصیبت قرار دیا۔ حضرات جو دین اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دیا ہے، جانتے ہیں اس دین کا نام ہم تمام، یہ دین اسلام ہے۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی والا دین، امن والا دین۔ اس دین میں جو آتا ہے اسے سلامتی ہے، اس دین میں جو آتا ہے اسے امن ہے، اور اس دین پہ چلنے والوں اور اس دین کو ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے اسلام ہمارا امن والا ہے، سلامتی والا ہے، مسلمان بھی امن والا ہوتا ہے، مسلمان بھی سلامتی والا ہوتا ہے، اور مسلمان ہر کسی کے لیے امن والا ہوتا ہے، دوست کے لیے بھی امن والا، دشمن کے لیے بھی امن والا، چاہنے والے کے لیے بھی امن والا، برا کرنے والے کے لیے بھی امن والا۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا انٹروڈکشن اور تعارف ایسے ہی آپ نے کرایا. آپ نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بخاری کی روایت المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی حرکت سے، جس کے کاموں سے کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچے، رنج نہ پہنچے، غم نہ پہنچے. میرے بھائی، میں اپنی جگہ نمازی ہوں، میں اپنی جگہ عابد ہوں، میں اپنی جگہ بڑا نیکوکار ہوں، لیکن میں روزانہ لوگوں کو ستاتا ہوں، روزانہ میں لوگوں کو اذیت دیتا ہوں، روزانہ میں لوگوں کو پریشان کرتا ہوں، روزانہ میں لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہوں. یاد رکھو، ایسا انسان اپنی سوچ میں، اپنی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں ایسا انسان اچھا مسلمان نہیں کہلا سکتا. اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کے لیے اچھا نہیں بلکہ سوسائٹی کے لیے اچھا ہوتا ہے، سماج کے لیے اچھا ہوتا ہے، جماعت کے لیے اچھا ہوتا ہے، معاشرے کے لیے اچھا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، خاندان قبیلے والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو اچھا قرار دیا ہے. غور کرنے کی بات ہے اس حدیث کی روشنی میں، جب مسلمان دشمنوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، پرایوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، تو اپنے خاندان والوں کے لیے کتنا اچھا ہونا چاہیے، اپنے دوستوں کے لیے کتنا اچھا ہونا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کتنا اچھا ہونا چاہیے، اپنے قریبی لوگوں کے لیے کتنا اچھا ہونا چاہیے. میرے بھائی، جس دین کو میں اور آپ مانتے ہیں نا، یہ دین دین نفرت نہیں، یہ دین دین عداوت نہیں، یہ دین دین دشمنی نہیں، بلکہ یہ محبت والا دین ہے، یہ الفت والا دین ہے، یہ اخوت والا دین ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا سبق پڑھانے والا، سبق دینے والا دین ہے. ہمارے دین نے کیا سکھایا جانتے ہیں؟ ہمارے دین نے ہم سے کہا، ہماری شریعت نے ہم سے کہا کہ دیکھو اے مسلمانوں، تمہاری اخوت کو، تمہاری محبت کو، تمہاری الفت کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، ریپیٹ کر رہا ہوں بات، شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی میری باتیں، ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے ہماری اخوت، ہمارا بھائی چارہ، ہماری تعلقات، ہماری ملنساری، ہماری قربت کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہے، شریعت نے کہا ان چیزوں کو اوائڈ کرو، ان چیزوں سے دور رہو، اور ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ، ان چیزوں کو قریب نہ لاؤ جو ہماری محبت کو نفرت میں بدلتے ہیں. شریعت نے کہا ان چیزوں کو اوائڈ کرو. جو ہماری الفت کو نفرت میں، دشمنی میں کنورٹ کرتے ہیں، شریعت نے کہا ان چیزوں سے دور رہو. کیا ہے وہ چیزیں؟ اشارے دیکھیں، میں آگے بڑھوں گا. کیا شریعت کہتی ہے کہ اپنے دلوں میں بدگمانی کو مت رکھا کرو، بدگمانی کو مت رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدگمانی جہاں جاتی ہے نا، وہاں دشمنیوں کو رواج دیتی ہے، دشمنیوں کو رواج دیتی ہے. شریعت نے کہا کبھی کسی کی چغلی مت کرو، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، ایسے کام مت کرو. کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے آپسی تعلقات بگڑ سکتے ہیں، آپسی تعلقات لوگوں کے خراب ہو سکتے ہیں. شریعت نے کہا زندگی میں کبھی کسی کو گالی مت دو. اگر تم کسی کو ناحق گالی دو گے، اس کے دل میں تمہارے خلاف دشمنی کی چیزیں، دشمنی اور نفرت کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں. وہ تمہارا دشمن بن سکتا ہے تمہاری صرف ایک گالی سے. شریعت نے کہا اے مسلمانوں، زندگی میں زبان پر کبھی غیبت کے جملے نہ لانا. اور یہ غیبت کیا ہے؟ یہ غیبت تعلقات کو خراب کرنے والی بہت بڑی چیز ہے، یہ دشمنی کو بڑھانے والا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے یہ چیزیں جو ہماری محبت کو خراب کرتی ہیں، ہماری نفرت، ہماری ادا، ہماری الفت کو خراب کرتی ہیں، شریعت نے کہا ان چیزوں سے دور رہو. بلکہ شریعت ہمیں ابھارتی ہے، شریعت ہمیں ترغیب دیتی ہے، وہ کام کرو، وہ کام کرو، وہ اعمال کرو جو تمہاری محبت کو بڑھانے والے ہیں، ایسے کام انجام دو جو تمہاری محبت کو پروان چڑھانے والے ہیں. شریعت نے کہا کہ آپس میں جب بھی تم ملو، کسی مسلمان سے ملو، ہنستے مسکراتے چہرے سے ملو، ہنستے مسکراتے چہرے سے ملو. ایک ہنسی، میری آپ کی ایک مسکراہٹ مہینوں کی دشمنی کو ختم کر سکتی ہے میرے بھائی، واللہ بول رہا ہوں. ہاں، مسکراتے ہوئے ملنے والے کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، سامنے والے کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے.
ہمارا مسئلہ ہم سماج میں دیکھتے کیا ہے، سامنے والا مسکراتا ہے تو چبانے کی نیت سے مسکرا کے ملتا ہے، اور اس سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے یہ جو مسکرا رہا ہے کچھ میرے تعلق سے اس کے دل میں غلط ہے اس لیے مسکرا رہا ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ مسکراہٹ دشمنی کو ختم کرتی ہے، ہماری مسکراہٹ دشمنی کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کیوں؟ ہماری نیتوں میں فطور ہے، یاد رکھنا، ہمارے دل ناپاک ہیں، دل گندگی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ہیرا ہے، گندگی میں آپ رکھے ہیں اور گندگی میں رکھ کے اس پہ پانی ڈال رہے ہیں آپ، کیا وہ ہیرا پاک ہو سکتا ہے؟ زمزم کا پانی ملا کے اس ہیرے پہ بہا دو، وہ ہیرا ناپاک کا ناپاک رہے گا جب تک کہ آپ اس ہیرے کو گندگی سے باہر نکال نہیں دیتے۔ زمزم کا پانی کیا معمولی پانی اس کو پاک کر دیتا ہے؟ ہم بھی ایسے گندگی میں کھڑے ہیں، نفرت میں کھڑے ہیں، عداوت میں کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کے ملنا چاہ رہے ہیں، نفرت میں کھڑے ہو کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائی قریب ہو نہیں سکتے جب تک کہ میں اور آپ دشمنی کو اپنے سینے اپنے دل سے نکال کے پھینک نہیں دیتے، اور جب تک کہ جسم نہیں اپنے دل کو ملانے کی کوشش نہیں کر لیتے۔ شریعت نے کہا جب بھی ملو مسکراتے ملو، اور مسکرا کے ملنے کو معمولی مت سمجھنا۔ پیارے نبی فرما رہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق۔ اے مسلمانوں، زندگی میں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، اگرچہ کہ اپنے بھائی سے ملتے وقت خندہ پیشانی سے ملنا کیوں نہ ہو، اگرچہ اپنے بھائی سے ملتے وقت مسکراتے ہوئے ملنا کیوں نہ ہو، اس نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھنا۔ کون بول رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا جو تعلقات کو بڑھانے والی چیزیں ہیں، تو تعلقات کو توڑنے والی چیزوں سے آپ نے روکا، تعلقات کو بڑھانے والے، محبت کو بڑھانے والی چیزوں کی طرف آپ ابھارتے ہی آپ فرما رہے ہیں، ایک تو مسکرا کے ملنا، دوسرا آپ نے دوسری تعلیم دیتے ہوئے کہا دیکھو آپس میں مسلمان ہو تو ہدیے کا لین دین ہونا چاہیے، کبھی ہدیہ دیا کرو، کبھی ہدیہ لیا کرو۔ پیارے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں اس حدیث کو لاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحادوا تحابوا، ہدیہ دو، یہ ہدیہ محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اللہ اکبر، ہدیوں کے ذریعے محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ یہاں بھی میرے بھائی نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے، یاد رکھیے، ہدیہ دیے کوئی کئی مہینوں کے بعد کئی سالوں کے بعد یہ تو لوگ ڈاؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ہاں لا کے دیا وہ تو کیا کی ہے، دال میں کالا ہے، اتنے سال میں یاد نہیں آیا آج مجھے دے رہا ہے۔ یہ ایسی سوچ ہمیشہ معاف کرنا میرے بھائی، آج میری باتیں شاید آپ کو ہر کسی کو کڑوی لگیں گی، لیکن یاد رہیں میرے بھائی سچے دل سے، صدق دل سے، اور میری آپ کی اصلاح کے خاطر یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، ہم ہمیشہ نیگیٹو ذہن لے کے زندگی جی رہے ہیں، ہمیشہ۔ کوئی ہنسا تو بھی پتا نہیں، کوئی پوچھا کیا بھی دکھے نہیں نہ اتنے دن، پوچھے تو بھی پریشانی، خواہ مخواہ مصیبت مول لیے، ایسا سمجھو۔ یہ نیگیٹو ذہن نکال کے پھینکیے میرے بھائی، منفی جذبات، منفی سوچ، منفی خیالات، اسلام منفی سوچ کی اجازت نہیں دیتا ہے، سمجھ رہے نا؟ منفی سوچ اسلام میں منع ہے، اسی کو بدگمانی کہا جاتا ہے۔ یہ بدگمانی میرے بھائی امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، جماعتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، قبیلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، گھرانوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی کئی اس مہینوں کے بعد سالوں کے بعد فون کیے تو بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں اتنے سالوں کے بعد کر رہا ہو تو کیا بھی پوچھنے کر رہا ہوگا، یہ پتہ نہیں وہ دوسرے مقصد سے کر رہا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں ہاں پیسوں کی ضرورت پڑی ہوگی اسے، کچھ میرے سے کام ہوگا اسے، فوراً جو ہے ہم یہاں وہاں پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے دماغ سے سوچنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی معاف کریں، تحادوا تحابوا نے کہا ہدیہ دو، یہ محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کو بڑھانے والے جو اعمال ہیں، جو کام ہیں، ترغیب دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو جب کوئی مسلمان تمہیں دعوت دیتا ہے، کہا آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا کرو، اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کی دعوت کو جاؤ۔ کیوں؟ اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہاں تک شریعت کہتی ہے میرے بھائی اگر آپ سامنے والا دعوت دے رہا ہے، جائز دعوت ہے، اس کی ولیمے کی دعوت ہے، عقیقے کی دعوت ہے، اور بھی اچھی مناسبت سے کوئی اچھی دعوت وہ کر رہا ہے، شریعت نے کہا اس کی دعوت پہ جاؤ۔ اگر نفلی روزہ آپ کا چل رہا ہو تو اس نفلی روزے کو چھوڑو، اس نفلی روزے کو توڑو، یہاں تک شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ ہاں نفلی روزہ بھی کتنی بڑی عبادت ہے،
لیکن سامنے والا جو آپ کا بھائی آپ کو دعوت دیا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کے دل کو دکھانا نہیں۔ فرض روزے کو توڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نفلی روزہ، اگر نفلی روزہ بھی آپ کا چل رہا ہے، شریعت کہتی ہے یہ روزہ تم چھوڑ سکتے ہو، اور مسلمان کی دعوت قبول کرنا ایک مسلمان پہ اس کا حق بنتا ہے۔ ہاں میرے بھائی، یہ ساری باتیں مجھے آپ کو یاد رکھنی ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری محبت میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ الغرض کہنا یہ ہے، اسلام نے مجھے آپ کو اخوت کا ماحول بنانے کا حکم دیا ہے، رشتہ داری کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، دوستی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، اور اس دوستی کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے رکنے اور بچنے کا حکم دیا ہے، اور دوستی اور رشتہ داری کو بڑھانے والے کام انجام دینے کا حکم اسلام مجھے دیتا ہے، شریعت مجھے دیتی ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم سماج پہ دیکھتے ہیں، معاشرے پہ دیکھتے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ پہ نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے یہ ہیں کہ آج مسلمان جو تعلیمات شریعت کی ہیں، جو منع کی ہے شریعت نے کہ یہ نقصان پہنچانے والی ہے تمہاری محبت کو، اخوت کو، انہی چیزوں میں ہم سب سے زیادہ گرفتار ہیں۔ اور شریعت نے جن چیزوں کے تعلق سے کہا یہ محبت کو بڑھانے والی چیزیں ہیں، انہی چیزوں کو ہم اپنے آپ سے دور کر کے رکھ دیے ہیں۔ بہت ان چیزوں سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ جو چیزیں محبت کو نفرت میں بدلتی ہیں، ان چیزوں کے قریب بدگمانی عام، دشمنیاں عام، غیبتیں، ہماری مجلس بغیر غیبت کے ختم ہوتی نہیں، گالی کے بغیر ہمیں بات آتی نہیں، چغلی کے بغیر ہمیں دل نہ، ہمیں کسی کی دوستی دیکھی نہیں جاتی ہے۔ کوئی دو مل کے ہیں، اب مجھے کھجلی شروع ہو جاتی ہے، چغلی سے پہلے کھجلی ہمیں شروع ہونے لگتی ہے، اور جیسی جب تک اس کی ہم چغلی نہیں کرتے تب تک میری آپ کی کھجلی نہیں جاتی۔ یہ عجیب و غریب ماحول اور عجیب و غریب مزاج ہم تمام نے اپنا بنا رکھا ہے۔ اللہ کی بندو، معاشرے میں کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ معاشرے میں اختلاف، انتشار، پھوٹ، عداوت، نفرت، جماعتوں میں، محلوں میں، مسلمان کی گلیوں میں، مسلمان کے سماج میں، خاندانوں میں، رشتہ داری میں، دوستی میں، ہر جگہ مسلمان کا آپ کو دشمن نظر آئے گا۔ ہر مسلمان ایک مسلمان کا دشمن نظر آ رہا ہے آج، اور ہمارے گھر میرے بھائی اختلاف کی آگ میں آج جل رہے ہیں، خاندان اختلاف کی آگ میں جل رہے ہیں، رشتہ داری اختلاف کی آگ میں جل رہی ہے، دوستیاں اختلاف کی آگ میں جل رہی ہے۔ اور معاف کریں، ہمارا مزاج کیسا ہے؟ ہم اختلاف کو بڑھانا جانتے ہیں، اختلاف کو ہوا دینا میں جانتا ہوں، نفرت کی بیج بونا مجھے آتا ہے، دشمنی کو پالنا مجھے آتا ہے، لیکن میرے بھائی اختلاف کو ختم کرنے کا ہنر ہمیں نہیں آتا ہے۔ کوئی دوست ہے میرا، اس دوست کو دشمن کیسے بنانا ہے مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں میں دوست کو دشمن کیسے بنانا ہے، لیکن دشمن کو پھر سے دوست کیسے بنانا ہے مجھے معلوم نہیں۔ جو میرا قریبی ہے، جو میرا اپنا ہے، اس اپنے کو پرایا کیسا کرنا ہے، نہ کہ تیسو مجھے معلوم، لیکن جو پرایا ہو چکا ہے پھر اسے اپنا کیسا بنانا ہے، نہ کہ تیلی دو، مجھے معلوم نہیں۔ اسے 8 مہینے آپ نے سمجھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، جو دشمن ہے اس کو دوست بنانا سیکھیے، جو دور ہے اسے اپنے قریب کرنا سیکھیے، جو آپ کا تھا وہ پرایا ہو گیا ہے اسے اپنا بنانا سیکھیے۔ یہ بہت بڑا فن ہے، یہ بہت بڑا ہنر ہے۔ آج ہمارے خاندان اختلاف کی آگ میں جل رہے ہیں، دوستیاں، رشتہ داریاں، اختلاف، ہر جگہ اختلاف ہے۔ میرے بھائی، نتیجے میں کیا ہو رہا جانتے ہیں؟ نتیجے میں روزانہ دشمنیاں بڑھتی جا رہی، کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی۔ میری آپ کی عمر بڑھتی جا رہی تو دشمنی بھی میری بڑھتی جا رہی ہے۔ روزانہ میرے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، مجھ سے حسد کرنے والے، مجھ سے جلنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ یاد رکھو، کامیاب انسان کون ہے جانتے ہیں؟ کامیاب انسان وہ ہے جس کی زندگی میں دشمن کم سے کم ہو، ایک وہ کامیاب انسان ہے۔ جس کے دشمن کم سے کم ہو وہ کامیاب انسان ہے، جس پہ حسد کرنے والے کم سے کم ہو وہ کامیاب انسان ہے، جس سے نفرت کرنے والے کم سے کم ہو وہ کامیاب انسان ہے۔ لیکن ہم
دشمنوں کو بڑھائے ہوئے، نفرت کرنے والوں کو بڑھائے ہوئے، جلنے والوں کو بڑھائے ہوئے، اور سمجھ رہے ہیں کہ مجھے میرے زیادہ دشمن ہیں، میں بڑا کامیاب انسان ہوں، سکسیسفل انسان ہوں میں، کیوں؟ میرا برا کرنے والے بہت سارے۔ نہیں، اللہ کے بندو، کامیاب انسان کی یہ علامت ہے اس کے دشمن کم سے کم ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات کو سمجھانے کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھیں گے ایسی موزت پھینک رہے ہیں، نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، ہجرت کر کے گئے، ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے کام ہے نا، ان کو آپ دیکھیے ہسٹری میں، مسجد نبوی آپ نے بنایا، انصار مہاجرین میں آپ نے اخوت اور بھائی چارے کا ماحول آپ نے بنایا، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ تھا، جو دشمن تھے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چال چلنے والے لوگ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے دل میں، اپنے سینے میں عداوت رکھنے والے لوگ تھے، آپ نے انہیں اپنے قریب کیا، آپ نے دوستی کا ہاتھ ان سے بڑھایا، آپ نے کہا دیکھو ہم سارے مل کے مدینے کی حفاظت کریں گے۔ یہودیوں سے آپ نے اگریمنٹ کیا، آپ نے، یہودی آپ کے دشمن تھے، اور مدینے میں ابھی پیارے نبی مکہ مدینہ گئے نہیں، وہیں سے دشمنیوں کے چال وہ بن رہے تھے اور دشمنی پھیلا وہ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دشمنوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہودی آگے چل کے غداری کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اسے توڑ دیتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اور اسی طرح بھائی منافقین کون تھے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کو مٹھانے کی سازشیں کوششیں کرنے والے، اور ان کی سازشیں اس حد تک جا چکی تھیں اور اسلام کی دشمنی ان کی دلوں میں اس قدر بیٹھ چکی تھی کہ اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے ان ظالموں نے ایک مسجد قائم کر رکھا تھا۔ مسجد کی بنیاد انہوں نے رکھی جسے قرآن مسجد ضرار کہتا ہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خاطر بنائی ہوئی مسجد ہے، یہ اللہ کی عبادت کی خاطر یہ مسجد نہیں بنائی گئی ہے۔ پھر اس مسجد کی اوپننگ کے لیے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا، یہ اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو اٹھانے کا اور گرانے کا حکم دیا۔ ہم جانتے ہیں تاریخ کیا کہتی ہے، یہ ساری سازشیں ان کی رہیں، این جنگ کے وقت ہاتھ دینے والے، این جنگ کے وقت منہ موڑ کے آنے والے یہ منافقین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تمام ان منافقین کو دور نہیں کیا، آپ نے اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے۔ میرے بھائی، تو شریعت مجھے آپ کو یہ سکھاتی ہے، کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے دشمن کم سے کم ہو۔ میں آپ دشمنیاں روزانہ پا رہے بھائی، دشمنوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دشمنی میں اضافہ ہو رہا ہے، نہیں، غلط ہے، یاد رکھیے غلط ہے۔ مزاج شریعت والا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، سوچ شریعت والی سوچ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں آپ اپنے مزاج کے مالک ہیں میرے بھائی، اپنی طبیعت کے مالک ہیں میرے بھائی۔ شریعت کو ہم اپنی مرضی سے لے کے چلنا چاہتے ہیں، شریعت جیسے کہتی ہے ویسے ہم چلنے کے لیے تیار نہیں۔ میری شریعت کے مطابق میری مرضی کے مطابق شریعت چلے اور میری مرضی کے مطابق دین چلے۔ یاد رکھو، اپنی مرضی کے مطابق دین کو اگر ہم بنانے کی کوشش کریں گے، اسی طرح دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے جس طرح پہلے کے لوگ ذلیل ہو چکے ہیں۔ اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنے مزاج، اپنے طریقے کو، اپنی سوچ کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں میرے بھائی۔ اور بھائی، اختلافات جب جنم لیتے ہیں، اختلاف زیادہ ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، زندگی بے چین ہو جاتی ہے، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا چین ختم ہو جاتا ہے۔ پوچھو ان گھرانے والوں سے جہاں روزانہ میاں بیوی لڑتے ہیں، کیا سکون ہے ان کے گھروں میں؟ پوچھو ان بھائیوں سے جو روزانہ بھائی سے پراپرٹی کے لیے لڑ رہا ہے، کیا وہاں سکون ہے؟ پوچھو ان بہنوں سے جو روزانہ بہن اپنے بہن سے لڑتی ہے، کیا وہاں پہ سکون ہے؟ پوچھو ان دوستوں سے جو اچھے دوست تھے، سگے دوست تھے، بچڑ چکے، کیا وہاں پہ ان کے درمیان سکون ہے؟ بھائی میرے بھائی، اختلاف جب آتا ہے، ہوتا ہے، زندگی کا سکون ختم ہو کے رہ جاتا ہے، راتوں کی نیندیں اٹھ جاتی ہیں، راتوں کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آج میں کسی سے بحث کر لیا، آج میں کسی سے لڑ بیٹھا، ساری رات میں سو نہیں پاتا۔ جانتے ہیں فلاں نے میرے ساتھ کیسا کر دیا نا، فلاں نے مجھے کیسا بول دیا نا، میں نے اسے کیا کیا بول دیا نا۔ انسان کروٹیں لیتے رہتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھو۔
اور میرے بھائی جب زندگی سے سکون ختم ہوتا ہے نا، ہماری روح بھی کمزور ہونے لگتی ہے، ہمارا جسم بھی کمزور ہونے لگتا ہے. یاد رکھنا، روح بھی کمزور ہوتی ہے، جسم بھی کمزور ہونے لگتا ہے. اور روزانہ آج ہم آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور زندگی کا سکون اور چین اپنے ہاتھوں سے دبا کرتے ہیں. میرے بھائی آخری بات ہے، میرے بھائی جب کبھی ہم کسی سے اختلاف کر بیٹھتے ہیں، ذاتی اختلافات کی طرف ہمارا اشارہ ہی ہے، ذاتی اختلافات، میرا آپ کا کوئی لین دین تھا، کوئی مسئلہ تھا، کوئی بات سامنے والا بول دیا، میں کچھ بول دیا، کسی بھی تعلق سے میرے بھائی اختلاف جب ہوتا ہے نا، میں اور آپ سب سے پہلے اسٹیپ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اخلاق سے گرنے کی کوشش کرتے ہیں. اخلاق سے گرتے ہیں، تھرڈ کلاس انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ انسان تھے، نیچے آ جاتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ گالی گلوچ کے ذریعے آتے ہیں، اور اس کے بعد بات چیت کو بند کر کے آتے ہیں. ترک تعلق، بات چیت ختم، سلام کلام ختم، دیکھنا لینا دینا سب بند. اخلاق سے فوراً ہم نیچے گرنے کی کوشش کرتے ہیں. رشتہ دار کو بات نہیں کر رہا ہے، وہ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اور ایسے بھی بے وفا اولاد ہیں، اپنے ماں باپ سے بات بند کر دیتے ہیں. باپ نے کچھ بولا، باپ سے بات بند. ماں نے کچھ بولی، ماں سے بات بند. بھائی نے کچھ، بڑے بھائی نے کچھ بولا، چھوٹے بھائی ہو کے بڑے بھائی سے بات چیت بند. بہن نے کچھ بولا، بہن سے بات بند. دوست نے کچھ کہا، دوست سے تعلق ختم. رشتہ داروں میں بڑے بزرگ نے کچھ کہا، ہاں مجھے کیسا بولے، نوجوان ہوں میں، اپنے بڑوں سے تعلقات ختم. اللہ اکبر. میرے بھائی حدیث رسول سن کے جائیے. وہ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حجر المسلم کالسفک دم. آپ نے کہا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے بات بند کرتا ہے، 3 دن کی اجازت ہے، ہم نے پچھلے جمعہ بھی اشارہ کیا تھا. اس سے زیادہ 7 مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، بات چیت نہیں، سلام نہیں، دیکھنا گوارا نہیں، ملنا پسند نہیں. اگر یہی روش رہی، حدیث رسول سن کے جانا بھائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی سے ترک تعلق کرتا ہے، بات چیت کو بند کر دیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاتھ، ہم اگر دیکھتے ہیں تو کتنے بھائیوں کو ہم قتل کر رہے ہیں. اپنے بھائی کا قاتل ہے آج، کیوں؟ بات چیت بند. رشتہ دار کا قاتل ہے، کیوں؟ بات چیت بند. دوست کا قاتل ہے، کیوں؟ بات چیت بند. پڑوسی کا قاتل ہے، کیوں؟ بات چیت بند. بھائی سوال میں آپ سے کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ حدیث رسول ہے، حدیث رسول پہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں یا اپنی ضد پر، اپنی انا پر قائم رہنے کے لیے تیار ہیں؟ ضد چھوڑیں گے، حدیث رسول کو لیں گے، یہ حدیث رسول کو چھوڑیں گے، اپنے ضد کو لینے کے لیے تیار ہیں. فیصلہ آپ پر ہے، مرضی آپ کی ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھنا، غلطیوں سے جدا، شعر پہ بات ختم کر رہا ہوں میں، غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں، خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. غلطی تم سے بھی ہوتی ہے، غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، ہم دونوں انسان ہیں، نہ خدا آپ ہیں نہ خدا میں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین بعمل مسلمان بنائے. جو باتیں ہم نے کہی، جو باتیں سنی، کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کی محبت میں اضافہ فرمائے، اللہ ہم تمام کی دشمنی میں کمی فرمائے. اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تابعین اعظام کے نقش قدم پہ ہم سب کو اللہ چلنے والا بنائے. اور جہاں کہیں ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے معافی تلافی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی سے بچائے، اور شر پسند لوگوں کے شر سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.